حوالے سے کچھ بتائیے کہ اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے، مطلب بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے وہ اینکر بنے، وہ ایڈیٹر بنے، وہ پروڈیوسر بنے، وہ کاپی رائٹر بنے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اپنے پروفیشن کے اندر اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جب دوران تعلیم جو ہے وہ اپنی پڑھائی میں تو انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر سے کم از کم یہ اس طرح کے سوال نہیں کرتے کہ ہمیں کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے ویکیشنل گائیڈنس جو ہے نا اس کا ایک سبجیکٹ ضرور ہونا چاہیے، یا ٹیچر اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کم از کم اپنے طلبہ کو یہ تمام باتیں بتانی ہیں. اس کے لیے بے شمار فیلڈ ہیں. آپ میڈیا تو پورا جہان آپ کے سامنے جو ہے کھلا ہے. اخبارات میں جابس ہیں، ریڈیو میں جابس ہیں، ٹیلی ویژن میں ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں ہیں، گورنمنٹ کا ادارہ ہے ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشن کا آپ جانتے ہیں، اس میں ہمارے بچے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہم 1 بائی 1 ان پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت جابس ہیں ان فیلڈ میں. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، سب سے پہلے ہم سر بات کرتے ہیں، عموماً بہت زیادہ طلباء کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اینکر بنے، ایز اے اینکر جائیں وہ، اور اینکر جا کے اپنی وہ خدمات سر انجام دیں مختلف چینلز میں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹلی اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اصل میں جتنے بچے یہاں پہ آتے ہیں ان میں 99.9% جو ہے وہ اینکر بننے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اینکر میں ایک گلیمر ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جناب بڑے اچھے لباس پہنے ہیں لڑکوں نے اور لڑکیوں نے، اور وہ جناب ٹاک کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں. گلیمر تو ہے بالکل ہے. اس کے لیے میں اپنے طور پہ اور ہمارے سارے اساتذہ بھی اور ڈاکٹر ظاہر یوسف صاحب بھی جو چیئرمین ہیں ہمارے، ہم تمام کلاسز میں بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اینکر کیسے بنا جاتا ہے. یعنی اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ ایکسٹرا جو ہے یہ بات بھی بچوں کو بتاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو مطالعہ بڑا ضروری ہے. ایک اینکر کا جو ہے مطالعہ اس کو وسیع المطالعہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے ہر ٹاپک پہ بات کرنی ہے. دوسرا اس کی پرسنالٹی اس طرح کی، اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، جو کہ آپ کا جو 50% گیم ہے وہ آپ کے اعتماد کی ہے، آپ کی خود اعتماد کی. آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے. اس کے بعد وسیع المطالعہ آپ کو ہونا چاہیے. پھر جتنے ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے اس پہ آپ کی ریسرچ بڑی اچھی ہو. اور اگر میں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے گھر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اخبار پڑھنا چاہیے. آئینے کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں آپ کے منہ کے پوز کس طرح کے بن رہے ہیں، آپ کس طرح دکھ رہی ہیں، کس طرح کے دکھ رہے ہیں. وہاں سے آپ جب اخبار پڑھیں گے تو اخبار میں، حالانکہ اخبار میں خبریں جب لمبی ہوتی ہیں، ایک تو آپ کی سانس کی پریکٹس ہو جائے گی، دوسرا جو ہے وہ آپ کی آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی. ٹیلی ویژن میں جانے کے لیے اگر فرض کریں آپ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ تمام پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر آتا ہے ریڈیو. ریڈیو میں اپنی آواز لگائیں، ریڈیو میں جو ہے آپ کام کریں. ریڈیو میں آپ کی آواز کے نشیب و فراز، آپ کی تصویر، آپ کا کانفیڈنس، آپ کا جب مائک کو دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یہ مائک یا کیمرہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو 1 بائی 1 جو ہے وہ سیکھنی ہوتی ہے. سر ہم ریڈیو کے حوالے سے بات کریں، جیسا کہ آپ نے ریڈیو ہمیں بہت ایکسپیرینس دیتا ہے. مطلب یہاں سے بہت سارے ایسے اینکر کام بھی کر رہے ہیں مختلف فیلڈز میں، مختلف چینلز میں کام کر رہے ہیں. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جو پہلے ریڈیو پہ تھے اور اب جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ شفٹ کیا. بالکل سر. تو سر بہت سے، مطلب اپنی یونیورسٹی کی ہم بات کر لیتے ہیں، بہت کم طلباء ہیں جو ریڈیو کی ایکٹیویٹیز میں، ریڈیو کے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ریگولر اس کی حصہ بنتے ہیں. بہت کم ایسے طلباء ہیں. اچھا، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اینکر بننا چاہتے ہیں. ان سے جب پوچھا جائے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم اینکر بننا چاہتے ہیں. تو وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے اور اینکر بھی بننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کا جواب تو آپ دیں نا کہ اگر وہ اینکر بننا چاہتے ہیں. میں تو سچی بات ہے کہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہوں. ہماری ساری فیکلٹی بڑا موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ریڈیو میں جائیں، یہاں منم شہزادہ مینیجر ان سے ملیں اور ڈاکٹر ظاہر یوسف صاحب ہیں ان سے سیکھیں. باقی تمام اساتذہ بیٹھے ہیں. اب ڈی موٹیویشن لیول جو ہے نا وہ بہت ہائی ہے. یہ میں صرف یونیورسٹی آف گجرات کی بات نہیں کر رہا، تمام یونیورسٹیوں میں ڈی موٹیویشن لیول بڑا ہائی ہے بچوں کا. بچوں ہمیں اساتذہ کو یہ چاہیے، اساتذہ کو اور جو والدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، سینئر بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان میں موٹیویشن پیدا کریں، ان میں امید پیدا کریں، ان میں ہوپ جگائیں اور ہوپ لیس نہ کریں. اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج نہ کریں، انکریج کریں اور ان کو موٹیویٹ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ٹیچر جو ہے چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دے سکتا ہے، ریڈیو کی اسائنمنٹس دی جائیں اور کام جو ہے بریک بجائے یہ پریزنٹیشن اور یہ جو آپ اسائنمنٹ کرواتے ہیں یہ ریڈیو کی اسائنمنٹ کروائیں اور ریڈیو کی پریزنٹیشن کروائیں. انہوں نے کہا جی آپ مجھے ایک جو ہے نا ریڈیو رپورٹ آپ بنا کے دیں تو میں تب جو ہے 10 مارکس لگاؤں گا. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں
وہ ہمارے مارکس کے لیے زیادہ جی سر، وہ بالکل بہت فکر مند. تو میرا خیال ہے یہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ 10 مارکس یا 15 مارکس یا 5 مارکس اس کے مارکس رکھ دی جائیں ریڈیو کے، یعنی وہ جو پریکٹس کریں، وہ جو بولیں، جو رپورٹ بنا کے لائیں، اس کو مارکس میں ڈیوائڈ کیا جائے. پھر شاید یہ ایک ایسا لیول ہے کہ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ سر. یہاں اسٹوڈیو بھی ہے یونیورسٹی آف گجرات میں، ٹی وی اسٹوڈیو بھی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے. یہاں پہ جو ہے وہ سینٹر فار میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سینٹر میں ریڈیو جو ہے وہ ریڈیو میں کے 2 اسٹوڈیو ہیں. ایک بڑا اسٹوڈیو ہے، 3 اسٹوڈیو آپ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کانفرنس روم یا نیوز روم بھی کہتے ہیں. اور یہاں پہ بچے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس بناتے ہیں، بچے اپنی اسائنمنٹ سیکھتے ہیں. ریڈیو کے ٹیچر جو پڑھاتے ہیں وہ یہاں پہ بچے بیٹھ کے اسکرپٹ لکھتے ہیں، بچے اسکرپٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں. بچے یہاں پہ خبریں، بچوں سے مراد اسٹوڈنٹس، بچے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی آواز لگاتے ہیں. یہاں پہ بچے خبریں پڑھنا سیکھتے ہیں، یہاں پہ بچے فیچر پڑھنا سیکھتے ہیں، اور اپنی تمام پھر ایڈیٹنگ جو ہے وہ اس پہ مشینوں پہ ایڈیٹنگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. جی سر. تو ریڈیو کا جتنا کام ہے اور ٹیلی ویژن کا آدھا کام تو ہمارا یہ ریڈیو کر لیتا ہے. ٹیلی ویژن کی فیسلٹی جو ہے وہ ہماری ریکارڈنگ فیسلٹی ہے. تو وہاں پہ جو ٹیچر بھی جو ٹیلی ویژن پروڈکشن یا نیوز پروڈکشن پڑھاتا ہے ٹیلی ویژن کی، وہ انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح ٹیلی ویژن کا اسکرپٹ کس طرح لکھتے ہیں، کیمرے کو کس طرح فیس کرتے ہیں. وہ انہیں چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دیتا ہے جو ٹیلی ویژن میں پھر بچے بیٹھ کے اپنے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. سر بہت سارے طلباء ہیں جو ڈگری کر لیتے ہیں، یہاں سے بی ایس کر لیتے ہیں یا ایم ایس کر لیتے ہیں، انہیں پریکٹیکل کام نہیں کرنا آتا بالکل بھی. جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تب انہیں جا کے پتہ چلتا ہے جی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، اور شاید وقت تک گزر چکا ہوتا ہے. سر بہت سارے ایسے رپورٹرز ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں، یعنی اتنا زیادہ نہیں پڑھے لکھے، لیکن بہت زیادہ وہ ان کی پے ہے چینلز کی طرف سے. تو اسٹوڈنٹس اب جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ کا کچھ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ان کے لیے ایک باعث فکر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ایکسپیرینس اس حوالے سے. آپ باعث فکر کہہ رہے ہیں، وہ اسے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی. میں نے وہی کہا نا بخاری صاحب کہ اس کو بچوں کو اب یہ چاہیے کہ وہ اپنا موٹیویشن لیول ہائی کریں اور ان کو فکر کریں اپنے کریئر کی کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں ٹیلی ویژن پہ کچھ سیکھنا ہے، ہمیں ریڈیو کے لیے کچھ سیکھیں، اسکرپٹ لکھنا سیکھ لیں. دیکھیں جی، اگر ایک بچہ جو ہے بی ایس کرتا ہے یا ایک اسٹوڈنٹ بی ایس یا ماسٹر یا ایم فل کر لیتا ہے اور اسے خبر بنانی نہیں آتی، اسے ٹیلی ویژن کے لیے ایک پروگرام پروڈیوس کرنا نہیں آتا، یا اسے آئیڈیا ہی نہیں ہے، تو پھر میرا خیال اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہماری یہاں فیکلٹی بہت اچھی ہے، بہت کوآپریٹو ہے، اور اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ سکھایا جاتا ہے کس طرح جو ہے آپ نے اسکرپٹ پروڈیوس کرنا ہے. پروڈکشن کے پروسیس بتائے جاتے ہیں، پری پروڈکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، پروڈکشن لیول پہ کیا کرنا ہے، پوسٹ پروڈکشن میں آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں. پھر وہی انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے، جن کا انٹرسٹ ہے وہ بچے سیکھتے ہیں، باقی بیچارے اسائنمنٹوں کے لیے سیکھ لیتے ہیں. اچھا سر، اب ہم الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں. یہاں پہ آلموسٹ 3 سے 4 اسپیشلائزیشن کروائی جا رہی ہیں، جس میں ایڈورٹائزنگ اینڈ پی آر ہے، سوشل میڈیا شامل ہے، پرنٹ میڈیا شامل ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا شامل ہے. تو الیکٹرانک میڈیا آپ ریسنٹلی پڑھا بھی رہے ہیں اس حوالے سے. تو الیکٹرانک میڈیا کے اندر سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فی الحال جو کہتے ہیں کہ بڑا میڈیا کا برا حال ہے، بہت مندے حالات ہیں جو ان کی بات کی جاتی ہے عموماً. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ برے حالات ہیں، مندے حالات ہیں، اور اسٹوڈنٹس کس طرح سے سروائیو کریں گے اس میں جانے کے لیے، اور کیسے وہ سروائیو کریں گے، وہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو مایوسی کو گناہ سمجھتا ہوں. میں تو بڑا پازیٹیو آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کام کرنے والے کے لیے یہ آج بھی اسپیس ہے. اگر آپ کی انگلش اچھی ہے، اگر آپ کی اردو اچھی ہے، آپ کے پاس ٹرانسلیشن سکلز ہیں. اس کے علاوہ بھی دیکھیں، آپ انٹرپرینورشپ کی طرف ہمارے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں جاتے؟ اپنے ٹیلی ویژن لانچ کریں، اور کیے بھی ہیں بچوں نے، ٹیلی ویژن لانچ کریں، اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ تلاش کریں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو نیٹ پہ ٹیلی ویژن بنانا کتنا آسان کام ہے. اور اس کے بعد پھر کانٹینٹ ہے، کانٹینٹ کے لیے کوشش کریں. یہ تو لگانے والے کو ملتا ہے، جتنا کوئی محنت کرے گا، جتنا اس میں اپنا خون ڈالے گا، اتنا ہی وہ کرے گا. لیکن یہ جو سلمپ، ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ سلمپ تو ہے، یہ ہے ایک عارضی ایک کرائسس ہے، لیکن میرا خیال ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ حل ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. ٹھیک سر. کیونکہ میڈیا ابھی نیا بن رہا ہے. ابھی جو ہے وہ میں اسے بچپن ہی کہوں گا، ابھی لڑکپن ہے. بچپن سے نکل کے ہمارا ٹیلی ویژن میڈیا جو ہے لڑکپن میں چلا گیا ہے. تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. سر جو ایز اے رپورٹر جانا چاہتے ہیں فیلڈ میں، جو طلباء ایز اے رپورٹر جاتے ہیں، عموماً اسٹارٹ میں یہی ایسا ہوتا ہے،
تو رپورٹر کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اینکر کے آپ نے سجیسٹ کیا کہ انہیں روزانہ خبریں پڑھنے چاہیے, وہ بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے, تو رپورٹر کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ رپورٹر جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہونے والے جتنے فنکشن ہیں ان کو رپورٹ کرے, ٹیچر بھی ان کی ڈیوٹی لگائے. میں تو رپورٹنگ کے بچوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ ہمارے جو فنکشن ہو رہے ہیں لائبریری میں, جو فنکشن ہو رہے ہیں, جو قائد اعظم ہال میں ہو رہے ہیں, جو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے ہیں, ان کی رپورٹنگ کر کے لائیں. ان کی رپورٹنگ ہاؤ ٹو رائٹ اے رپورٹ ان کو یہاں سے سیکھنا چاہیے. ان کی رپورٹنگ اچھی ہو, ان کی اردو بھی اچھی ہو, ان کی انگریزی بھی اچھی ہو, ان کی ٹرانسلیشن سکلز بھی اچھی ہوں, وہ رپورٹ کریں اپنے جو ہے وہ جتنے اپنے یونیورسٹی میں فنکشنز ہو رہے ہیں, جتنے باہر فنکشن ہو رہے ہیں. ایک اسائنمنٹ میں ایک اور دیتا ہوں بچوں کو کہ وہ انٹرویو کر کے لائیں. اس سے بھی ایک جو ہے اب وہ بچے رپورٹنگ سیکھتے ہیں, بچے سوال کرنا سیکھتے ہیں, بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے, بچوں میں پیشنس آتی ہے. تو رپورٹرز کے لیے یہ ہے کہ وہ رپورٹنگ کو سیکھیں. جتنے فنکشنز ہو رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, یونیورسٹی میں جتنے فنکشن ہو رہے ہیں, ان کی رپورٹنگ کریں اور اپنے ٹیچر کو دکھائیں. میڈیا کے اندر کیونکہ موسٹلی 95-96% ہے اردو, ہمارا اردو میڈیم میڈیا ہے, یعنی عوام زیادہ اردو میں ہی سننا پسند کرتے ہیں. تو کیا میڈیا کے اندر اردو زیادہ امپورٹنٹ ہے یا انگلش زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا بائی لنگوئل سچویشن ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں اردو زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن انگلش میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ انگریزی جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے انگلش زبان سیکھنا بڑا ضروری ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ لنک کرنے کے لیے دیکھیں بہت سی رپورٹس انگریزی میں آ رہی ہیں. ریوٹر ہے برطانیہ کا, BBC ہے, CNN ہے. BBC تو اردو میں بھی دے رہے ہیں, وائس آف امریکہ بھی اردو میں آ گیا. لیکن آپ کو انگریزی اخبارات, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انگریزی میں پڑھنا ہوتا ہے آپ کو. تو اس لیے آپ کی انگریزی اچھی ہونی چاہیے, ٹرانسلیٹ اسکلز اچھی ہونی چاہیے. ہاں اردو تو آپ کو آنی چاہیے, اردو نہیں آئے گی تو آپ تو چل ہی نہیں سکتے. سر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, میں اس پہ کافی زیادہ میں نے غور بھی کیا ہے ذاتی طور پہ بھی, کہ سر طلباء اردو کے حوالے سے بالکل غور نہیں کر رہے ہوتے, ان کی زیادہ توجہ انگلش کے اوپر ہوتی ہے. اور اس کے حوالے سے سر کیا کہیں, کیونکہ انہیں اردو پراپرلی لکھنی نہیں آ رہی ہوتی, اور میں ان کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ آخر کیا بننے والا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب انہیں یہ کرنا چاہیے کہ روزانہ جو ہے ایک پیرا لکھ کے اپنے ٹیچر کو دکھائیں, خود اس میں جو ہے غلطیاں تلاش کریں, اپنے سینئرز کو دکھائیں, گھر میں بڑی بہن بڑے بھائی کو دکھائیں, اپنے والدین کو دکھائیں. جب ٹیچر اس کام کے لیے ہے, جو بہت کم ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی چیز لکھ کے تو اپنے شوق سے لے کے آتے ہیں. لیکن ہم بطور اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں بچوں کی کریکشن کرنے کے لیے. جو بچے لکھ کے لاتے ہیں ان کو ایڈٹ کرتے ہیں, اور یہی طریقہ ہے کہ وہ روزانہ ایک جو ہے وہ یا تو ڈائری لکھیں یا روزانہ جو ہے 1-2 پیج لکھ کے دکھائیں کسی کو. ود دا پیسج آف ٹائم ووکیبلری بھی آ جائے گی اور لکھنا بھی آ جائے گا. سر دوسری اس کی فیلڈ ہے ایڈیٹر کے حوالے سے, تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ایڈیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, اور کس طرح سے ہم اچھے ایڈیٹر کس طرح سے بن سکتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو رپورٹنگ کا بتا دوں کہ رپورٹنگ جو ہے وہ اخبارات میں بھی رپورٹنگ ہے. ٹیلی ویژن میں آج ہی میری ایک کلاس تھی الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کے حوالے سے, کہ ٹیلی ویژن میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ نیوز کلیکٹ کی جاتی ہے, ساؤنڈ بائٹ کس طرح لیے جاتے ہیں, اور پھر کس طرح ان کو آن ایئر کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو رپورٹنگ ہے یہ ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے. ٹیلی ویژن میں بھی رپورٹنگ ہے اور اخبارات میں رپورٹنگ ہے. اسی طرح ریڈیو میں ڈفرینٹ آوازیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹوریز اکٹھی کرنا, یہ بھی یعنی ٹیلی ویژن کی بھی رپورٹنگ ہے, اخبارات کی, ریڈیو کی, میگزینز کے لیے رپورٹنگ ہے. تو رپورٹنگ کی ایک بڑا واس فیلڈ ہے. ویسے بھی اگر آپ کو رپورٹ رائٹنگ آتی ہے تو آپ NGOs میں جاب کر سکتے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں. اچھی رپورٹ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے. دوسرا آپ کا جو سوال ہے ایڈیٹنگ کے لیے, ایڈیٹنگ کے لیے جو ہے وہ اخبارات میں سب ایڈیٹر ہے, اور ان کی پروموشن ہوتی ہے سینئر سب ایڈیٹر, پھر وہ نیوز ایڈیٹر بنتے ہیں, پھر وہ چیف ایڈیٹر بنتے ہیں. اسی طرح ریڈیو میں جو ایڈیٹر کی جاب ہے, سب ایڈیٹر کی جاب ہے, نیوز ایڈیٹر کی جاب ہے. بعض اوقات تو رپورٹر خود ہی ایڈیٹر بھی ہوتا ہے. وہ خبر جو ہے اپنی لکھتا ہے اور خبر کو ایڈٹ کرتا ہے, اور رپورٹر ہی پروڈیوسر ہوتا ہے. اسی طرح یعنی ڈفرینٹ جو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور اخبارات ہیں, اس میں ایڈیٹر کی جاب بڑی اچھی جاب ہے. سب ہم اسپیشلائزیشن کی دوبارہ واپس آتے ہیں, اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ کا زیادہ جو آپ کا تجربہ ہے وہ الیکٹرانک کے حوالے سے ہے. تو میں یہ بھی لازم ساتھ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایڈورٹائزنگ اور PR میں جانا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے, ان کے لیے کتنا سکوپ ہے, اور کیا وہ ایڈورٹائزنگ کے بعد الیکٹرانک میں جا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کو. اگر وہ یہاں الیکٹرانک پڑھیں گے تو وہ PR میں نہیں جا سکتے, PR پڑھیں گے تو بھی وہاں پہ باہر جو ہے فیلڈ میں
کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے. آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ میس کمیونیکیشن کی ہے. میس کمیونیکیشن میں آپ نے ٹیلی ویژن بھی پڑھا ہے, آپ نے ریڈیو بھی پڑھا ہے, آپ نے نیوز پیپر پڑھا ہے, آپ نے پی آر پڑھا ہے, آپ نے ایڈورٹائزنگ پڑھا ہے. باہر یہ تقسیم نہیں ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ مجھے الیکٹرانک لینا چاہیے یا مجھے پی آر ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ لینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ یہیں پہ اسٹوڈنٹ کی اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے. فیکلٹی ہم سارے تو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی پڑھیں لیکن جا کے تو آپ کو فیلڈ میں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. بالکل بالکل فیلڈ سیم ہے سارا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سر ابھی یہاں یونیورسٹی آف گجرات میں سوشل میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ سوشل میڈیا بوم ہو رہا ہے, عموماً ساری چیزیں جتنے بھی بڑے اینکرز ہیں یا جتنی بڑی ادارے ہیں, میڈیا انڈسٹری ہے, وہ ساری سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. ان کے یوٹیوب پہ اکاؤنٹس ہیں, ان کے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ سب کے اکاؤنٹس ہیں. تو ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہاں کروائی جا رہی ہے اسپیشلائزیشن. تو سوشل میڈیا کا اسکوپ کیا ہونے والا ہے, سوشل میڈیا کا آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آنے والے زمانے میں؟ سوشل میڈیا جو ہے اس کا بہت زبردست اسکوپ ہے آنے والے زمانے میں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا نے ہی بچنا ہے. اور سوشل میڈیا اسے ہم سٹی جرنلزم بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فیس بک جو ہے وہ بھی دیٹ از اے کائنڈ آف سٹی جرنلزم. سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں وہ حالانکہ ان میں اتنی زیادہ خبریں اتھینٹک نہیں ہوتی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اب لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اچھی خبریں بھی پوسٹ کرتے ہیں. سٹی جرنلزم جو ہے اس سے فروغ پا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اخبارات کی ضرورت جو ہے وہ رہے گی, یعنی پرنٹ جرنلزم کی ضرورت رہے گی اور ریڈیو کی ضرورت رہے گی اور ٹیلی ویژن تو ظاہر ہے اس کی تو ضرورت رہے گی. کیونکہ سر جب اخبار تھی, اس کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید اخبار ختم ہو جائے گا, لیکن اخبار ابھی بھی زندہ ہے. اخبار زندہ ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہوئی ہے پوری دنیا میں. ہاں, پرنٹ جرنلزم پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک برا وقت ہے اس لحاظ سے کہ پرنٹ جرنلزم شفٹ ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ یا آپ کی ٹیب پہ جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. اب آپ اخبارات بھی جتنے ہیں اپنی ٹیب پہ, اپنے فون پہ آپ کھول کے پڑھ لیتے ہیں. اس لیے پرنٹ جرنلزم جو ہے وہ ہارڈ کاپی جو ہے وہ مفقود ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے سر. سر پرنٹ جرنلزم کے حوالے سے بھی یہاں پہ کروائی جاتی ہے. تو عموماً میں نے مختلف اساتذہ سے سنا ہے کہ اگر آپ نے سارے کام سیکھنے ہیں کسی حوالے سے تو آپ پرنٹ جرنلزم کریں. پرنٹ جرنلزم کے اندر جائیں, وہاں آپ ٹی وی کا بھی کام سیکھ جائیں گے, وہاں آپ ایڈورٹائزنگ کا بھی کام سیکھ جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ ہاں, یہ بالکل درست بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پرنٹ میں کام کریں گے تو آپ رپورٹنگ سیکھیں گے, آپ سب ایڈیٹنگ سیکھیں گے, آپ انگلش سے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنا سیکھیں گے, آپ کو آئے گا ہاؤ ٹو میک نیوز, آپ کو 5 Ws آ جائیں گے, واٹ, ویئر, وین وغیرہ اور ہاؤ. یہ تمام چیزیں آپ, یعنی اس میں محنت زیادہ ہے پرنٹ جرنلزم میں, لیکن جب پھر اس میں آپ ایڈیٹوریل رائٹنگ سیکھ جاؤ گے, آپ کالم لکھنا سیکھ جاؤ گے, ڈائری لکھنا سیکھ جاؤ گے, تو لکھنے لکھانے کا جو اسکرپٹ کا کام ہے اور ایڈیٹنگ کا کام اور رپورٹنگ کا کام یہ اخبارات میں آ جاتا ہے. تو یہ بیسک تو تینوں جو ہمارے 4-5 میڈیاز ہیں بیسک تو لکھنا ہی ہے نا. تو وہ پھر اس لیے یہ جو لوگ جو پرنٹ جرنلزم کے لوگ ہیں یہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. سر آپ نے بھی ذاتی طور پہ بہت کام کیا اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ میڈیا انڈسٹری میں کام کیا. تو سر آپ کا ایکسپیرینس میڈیا کے ساتھ کیسا رہا, کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کے بارے میں, کیونکہ اسٹوڈنٹس جاننا چاہیں گے کہ آپ کا وہ زمانہ کیسا تھا جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے تھے. گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ. دیٹ واز اے گڈ ٹائم. میں نے بڑا لرن کیا اور میں نے جو میری پرنٹ جرنلزم کے بعد میری اپنی جو لرننگ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ٹیلی ویژن میں زیادہ ہوئی ہے. جی سر. ٹیلی ویژن میں سر آپ سٹارٹ میں پرنٹ جرنلزم میں گئے؟ سٹارٹ میں پرنٹ جرنلزم میں تھا. تھی پرنٹ جرنلزم. اچھا ٹھیک سر. تب تھی پرنٹ جرنلزم. پرنٹ جرنلزم میں نے روزنامہ جنگ, روزنامہ ساس, روزنامہ نوائے وقت, خبریں, ان اداروں میں کام کیا میں نے. پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں اسکرپٹ لکھ کے, پھر ریڈیو پہ کچھ کام کیا اور ایک ڈرامہ بھی ہم نے جو ہے پروڈیوس کیا. پھر آخری جو تھا میرا یہاں آنے سے پہلے میں ایکسپریس نیوز میں تھا, وہاں پہ میں کاپی میں تھا ایز کاپی ایڈیٹر. تو وہاں پہ رپورٹنگ بھی اور ایڈیٹنگ بھی اور پروڈکشن بھی. اصل میں کاپی ایڈیٹر بھی تو پروڈیوسر ہے نا, وہ اسکرپٹ آ رہا ہے اس کو ایڈٹ کر کے اسکرپٹ کو پروڈیوس کر رہا ہے. وہ فوٹیج ساتھ اس طرح نہیں لگاتا, لیکن وہ بھی ایک پروڈیوسر کے کام ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ڈیوٹی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے زیادہ جو ہے نا الیکٹرانک ایڈیٹنگ یا وہ زیادہ مجھے سب سے زیادہ کس فیلڈ میں کام کرنے کا مزہ ہے جہاں آپ نے محسوس کیا کہ یہ میرے لیے ہی تھی اور مجھے یہاں کام کرنا چاہیے تھا؟ ٹیلی ویژن میں سر کوئی سب فیلڈ اس کی, مطلب سب ایڈیٹنگ. ہاں, ٹیلی ویژن میں جو سب ایڈیٹنگ ہے دیٹ از کاپی ایڈیٹنگ.
آپ اسے کاپی ایڈیٹنگ کہتے ہو. تو وہ کاپی اس کی دیکھنا, کاپی کو شارٹ کرنا, اس کے ساتھ فوٹیج لگانا, فوٹیج جوڑنا, حالانکہ اس کا کام نہیں ہے لیکن میں شوق کے ساتھ یہ کام کرتا تھا. سر میں خود ذاتی طور پہ آپ سے پڑھا ہوں اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں آپ سے, تو آپ کا سر فلم کے حوالے سے اور ڈرامہ کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسپوجر ہے, آپ اسے لکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لکھتے ہیں, آپ نے بکس بھی لکھی ہیں. تو سر ڈرامے کے حوالے سے کتنی ابھی سپیس باقی ہے کہ اسٹوڈنٹ اس میں جا سکتے ہیں, اپنی سپیس بنا سکتے ہیں, اور فلم کے حوالے سے بتائیے تھوڑا, کیونکہ فلمیں آج کل اچھی بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں, شکر الحمدللہ. فلم اچھی بن رہی پاکستان میں. میں کہتا ہوں فلم پہ, پاکستانی فلم پہ جتنی مرضی آپ تنقید کریں لیکن ایک کام ضرور کریں, جب فلم لگے تو سینما میں جائیں, ضرور فلم دیکھیں. بالکل سر, یہ انڈسٹری اچھی فلم ضرور دیکھیں تاکہ وہ انڈسٹری کو فروغ ملے. فلم میں بڑی سپیس ہے, فلم رائٹر بڑے کم ہیں پاکستان میں. اگر کچھ بچے بچیاں اس میں جانا چاہیں, اپنی سکل بنائیں, کہانیاں پڑھیں, داستانیں پڑھیں, اور لکھنے کا اسکرپٹ لکھنے کا ان کو سٹائل آ جائے تو اچھی اچھی فلمیں جو ہے پروڈیوس ہو سکتی ہیں. اصل میں جب سے یہ پڑھے لکھے پروڈیوسر آ رہے ہیں نا, آپ دیکھیں فلم ہماری کامیاب کیوں ہوئی ہے, پڑھے لکھے انڈسٹری کے, یعنی جن بچوں نے فلم پڑھی ہے وہ جب فلم بنا رہے ہیں تو وہ اچھی فلمیں بنا رہے ہیں, اور اس میں بڑا سکوپ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تھیٹر میں, اپنا ڈرامے میں بھی ابھی بڑا سکوپ ہے, ابھی بڑی کہانیاں ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنی کہانیاں ہیں تو میں کہوں گا اگر 7 ارب انسان ہے تو 7 ارب کہانی. بالکل سر, ہر انسان کی کہانی. بالکل سر, بالکل. کام یہ ہے پروڈیوسر کا کہ اس کی کہانی سنے, اس کو رائٹ کرے, اور ڈرامے کی صنف اور تقاضوں کے مطابق اس کو اس میں ڈال دے. ٹھیک ہو. تو ابھی بڑی کہانیاں پڑی ہیں, یہ معاشرہ چلتا رہے گا, کہانی آتی ہے انشاءاللہ. سر تھوڑا پروڈیوسرز کے حوالے سے بھی بات بتائیے کہ پروڈیوسر, بہت سے طلباء ایسے ہیں جو پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں, تو پروڈیوسر کا کام کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اور کس طریقے سے فیلڈ میں ورک کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایز اے مین جو ہے نا وہ ایک کریکٹر کے طور پہ وہاں سر انجام دے رہا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیز, تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے پروڈیوسر کیا کرتا ہے. ہاں, ٹیلی ویژن میں جو ہے, کسی بھی ٹیلی ویژن میں 2 طرح کے پروڈیوسر ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نیوز پروڈیوسر اور ایک ہوتے ہیں پروگرام پروڈیوسر. پروگرام پروڈیوسر جو ہے وہ ڈفرینٹ پروگرام ہے, جیسے حامد میر صاحب کا پروگرام ہے, جیسے فہد صاحب کا پروگرام ہے, جیسے اور پروگرام ہے. ان کے پیچھے اصل میں ایک پروڈیوسر ہے جو ان پروگرامز کو پروڈیوس کر رہا ہے. سر وہ اکیلا پروڈیوسر پورے پروگرامز کو کور کر رہا ہوتا ہے؟ اکیلا پروڈیوسر ہیڈ ہوتا ہے اس کا, اور اس میں حامد میر ایک اینکر کے طور پہ, اور خود بھی وہ ایک پروڈکشن کے اسرار و رموز سمجھتا ہے. یعنی اینکر جو ہے, اینکر کے ساتھ پیچھے پروڈیوسر ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے, 3 یا 4 اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں اس کے ساتھ, اس کے ساتھ ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں, اس کے ساتھ ریسرچر ہے, اس کے ساتھ شوٹر ہے, پوری ایک ٹیم ورک ہے, کرو ہے پورا. ٹھیک ہوگا. اور پروڈیوسر جو ہے اس کو اس کی سکل جو ہے کہ اسے ایک تو پری پروڈکشن کا پتا ہو کہ جب پروڈکشن شروع ہونی ہے اس سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو. کہتے ہیں ایک پروگرام جو ہے آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے. آئیڈیا سب سے پہلے, کل ہم اس حوالے سے ہم نے بات بھی کی کہ آئیڈیا آ جائے, پھر اس کی ٹرانسمیشن کا پتا ہو کتنا چلنا ہے, پھر اس کی آبجیکٹیو سامنے آ جائیں, پھر اس کا ٹائٹل کا پتا ہو, پھر 1 لائنر ہو. اصل میں یعنی کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ پروگرام میں نے کیا ہے, اس میں نے کیا پروڈیوس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اور وائی بھی جو ہے, وائی بہت یعنی آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پروڈیوس کے سامنے جو وائی کا ورڈ ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ وائی میں یہ کیوں پروڈیوس کر رہا ہوں. ایجوکیشن کے لیے کر رہا ہوں, انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہوں, انفوٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہوں, ایجوٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہوں. اس کے سامنے اس کے مقاصد واضح ہونے چاہیے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے طلباء جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں, پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, BS کر لیتے ہیں یہاں پہ, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ابراڈ جائیں, باہر سے تعلیم حاصل کریں, باہر کی تعلیم وہاں پہ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ انڈسٹری کیا کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور یونیورسٹیز کس طرح سے وہاں پڑھا رہی ہیں. تو بہت سارے طلباء باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے اب کیا ریکمینڈ کریں گے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور بہت ساروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسکالرشپ پہ جائیں, تو اس حوالے سے کچھ بات کیجیے. اس سے پہلے یہ جو ہے نا, وہ میں جو پچھلا آپ نے سوال کیا, مجھے لگا کہ میں نے آدھا جواب دیا اس کا, کہ 2 طرح کے پروڈیوسر ہوتے ہیں نا, ایک تو پروگرام پروڈیوسر ہے, ایک نیوز پروڈیوسر. نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ نیوز کو پروڈیوس کر رہا ہے. رپورٹر جو ہے وہ خبر لا رہا ہے, کاپی ایڈیٹر اس کو ایڈٹ کر رہا ہے. نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ اس کی ترتیب لگا رہا ہے. رن ڈاؤن پروڈیوسر جو ہے پھر اس کو آن ایئر کر رہا ہے, وہ پینل پروڈیوسر ہے. یعنی وہ سارا 2 طرح کی پروڈکشن ہے. ٹیلی ویژن میں 2 طرح کی پروڈکشن ہے, پروگرام پروڈکشن ہے اور نیوز پروڈکشن ہے. یعنی پروڈیوسر جس نے بننا ہے, یا تو وہ اس کا شوق, اس کی سکل
اور اس کا وہ پروگرام کی طرف ہے تو پروگرام پروڈیوسر بن سکتا ہے. اگر نیوز کی طرف اس کی ٹینڈنسی ہے, اس کا ایٹیچیوڈ نیوز کی طرف رجحان, ایپٹیچیوڈ اس کا رجحان جو ہے وہ نیوز کی طرف ہے تو وہ نیوز پروڈیوسر بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو. اب آپ باہر جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ڈفرینٹ جو ایگزامس ہیں, یہ آئلٹس وغیرہ جو اور اس طرح کے جو ایگزام ہے پہلے تو وہ دے, چونکہ وہاں پہ جانے کے لیے انگریزی جو ہے وہ دیٹس ویری امپورٹینٹ, اس کا اچھا سکور جو ہے وہ آنا چاہیے. ٹھیک ہوگا. پھر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسکالرشپ جو ہے کسے ملتا ہے. میں نے کہا جی اسکالرشپ اسے ملتا ہے جو تلاش کرتا ہے. اب باہر کی دنیا میں اتنے اسکالرشپس ہیں, اتنے چانسز ہیں, اتنے وظیفے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ لیزی سستی دکھا جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا تلاش کیا پھر کسی اور کام میں لگ گئے, پھر تھوڑا سا تلاش کیا پھر کسی اور کام میں لگ گئے. تو وہ یہ کہ ایک کمپلیٹ ایک منظم طریقے سے جو ہے نا وہ اسکالرشپ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی فرض کریں آپ اسکالرشپ ڈھونڈنے کے لیے میرا خیال ہے کم از کم 1 سال جو ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ڈفرینٹ یونیورسٹیوں کو لکھنا چاہیے, اپنا ایک سینوپسس بنا لیں جس پہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سینوپسس کے جو ریلیونٹ ٹیچر ہیں ان کو تلاش کریں ڈفرینٹ یونیورسٹیوں کو, اور وہ سینوپسس بھیجیں, پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یعنی ایک تو آپ کے امتحان ایگزام جو ہیں انگریزی کے وہ اچھے ہونے چاہیے, انگریزی اچھی ہونی چاہیے. آپ آئلٹس اور دوسرے ایگزام جو ہیں G3 وغیرہ وہ دیں. اس کے بعد یونیورسٹیوں سے رابطہ کر کے اب تلاش کریں, بالکل ٹھیک, اسکالرشپ تلاش کریں. تو میرا خیال ہے چائنا بہت زیادہ اسکالرشپ اس حوالے سے دے رہا ہے. اس کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو ڈھیروں اسکالرشپ اس حوالے سے ملتی ہیں. اچھا سر, آخری سوال اس سے پہلے ایک سوال کہ سر انٹرنشپ کا جو تعلق ہے, بہت سارے طلباء کا سوال ہے جی ہمیں انٹرنشپ کہاں کرنی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ایسا کون سا ادارہ ہے خاص کر الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے کہ جہاں ہمیں انٹرنشپ کرنی چاہیے, یا آپ سمجھ لیں کہ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے 2-3 بتا دیجیے ہمیں کہاں ایسے کون سے کریڈیبل ادارے ہیں جہاں پہ انٹرنشپ ہونی چاہیے. دیکھیں ٹیلی ویژن کے سارے ہی ادارے کریڈیبل ہیں. اب اگر آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن میں چانس ملتا ہے, جیو میں چانس ملتا ہے, ایکسپریس نیوز میں کہتا ہوں جہاں اگر یہ بڑے کی بجائے اگر چھوٹے ادارے میں جائیں نا, چھوٹے ادارے میں سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے, وہ اس طرح کہ وہ وہاں پہ چونکہ عملہ کم ہوتا ہے, سٹاف کم ہوتا ہے, تو آپ ایک سے زیادہ کام سیکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو اے لیول کی بجائے جو بی لیول کے یہ جو نیوز پیپر ہیں, جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, جو چینل ہیں, وہاں سے جا کے آپ سیکھیں کہ وہ آپ کو اکوپمنٹ کو ہاتھ بھی لگانے دیتے ہیں, اکوپمنٹ کو کنٹرول بھی کرنے دیتے ہیں, آپ کو سکھاتے بھی ہیں. جتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے اس میں ذرا سکھانے کا تھوڑا سا وہ پیشن تھوڑا کم ہی ہو جاتا ہے. سر ابھی تو ویب ٹی وی بھی بہت زیادہ بن گئے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ طلباء ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس آ کے سیکھنا چاہیے. ویب ٹیلی ویژن سے بالکل سیکھنا چاہیے. ویب ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کمنگ سینیریو میں ویب ٹیلی ویژن از ویری مچ امپورٹنٹ. سر بہت ساری باتیں ہیں, ڈھیر ساری باتیں اس پہ ریکوائرڈ ہیں, اور میرا ذاتی طور پہ دل ہوتا ہے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو, لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. سر کچھ پیغام دینا چاہیں طلباء کو اس حوالے سے کہ وہ میس میڈیا کیریئر کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, انہیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اس حوالے سے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں. اس میں پیغام یہ ہے کہ بس لکھیں, پڑھیں, اخبار پڑھیں, ٹیلی ویژن جو ہے وہ دیکھیں, کسی جرنلسٹ کو آئیڈیل بنا لیں, اس کو پرسو کریں, اس کی چیزیں پڑھیں, کالم پڑھیں. لکھنے پڑھنے کا کام ہے نا, تو بہت زیادہ وسیع المطالعہ ہو جائیں آپ. جتنا زیادہ لکھیں پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی سکل جو ہے امپروو ہوگی. یعنی اپنے کورس سے ہٹ کے بھی کتابیں پڑھیں. تھینک یو سر, بہت آمد کا آپ کا شکریہ. تھینک یو. ناظرین, آج ہم میس میڈیا کیریئر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر رشید علی موجود سے. سر آپ کی آمد کا اگین بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.